أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، آج کی ہماری یہ ملاقات کتاب التوحید سے متعلق یہ سلسلے وار پروگرام اور سلسلے وار جو ہے ملاقات ہے. آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو جس موضوع پر ہوگی، یا اس کتاب التوحید کے ابواب میں سے جس باب پر ہوگی، وہ باب نمبر 35 ہے، یا یوں سمجھیے موضوع نمبر 35 یا مسئلہ نمبر 35. اس کا عنوان اور موضوع کیا ہے؟ فرمایا شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، باب ما جاء فی الریا، ریاکاری سے متعلق کیا کچھ نصوص وارد ہیں. نصوص یعنی قرآنی آیات، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان. ریاکاری سے متعلق کیا کچھ ان میں کیا ہے پایا جاتا ہے، کیا کچھ وعید ہے، اس کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ ریاکاری ایک برائی ہے. تو اس عنوان اور اس موضوع کے تحت شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے چند نصوص کا ذکر فرمایا ہے. ایک آیت کریمہ اور 2 حدیث ہے. ریاکاری سے مراد کیا؟ ریاکاری سے مراد یا ریا سے مراد اگر دیکھا جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ عمل کرے لوگوں کو دکھانے کے لیے. عمل سے مراد ادھر نیک عمل، ہر وہ عمل جس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، اور وہ عبادت الہی میں شمار ہے. اصل طور پر نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ خیرات ہے، غریب و مسکین کی مدد کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنا ہے، صلہ رحمی وغیرہ وغیرہ. یہ سارے اعمال اگر دیکھا جائے تو عبادت ہے. تو ان اعمال کو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ کرے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اللہ کے لیے کرے، لیکن ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، لوگوں کو اپنا عمل دکھانا چاہتا ہے تاکہ لوگوں سے تعریف سنیں، لوگ اسے اچھا سمجھیں، اس کی واہ واہی کیا ہے پائی جائے معاشرے میں، سماج میں اس کی تعریف لوگ کریں. اس مقصد کے لیے کیا ہے وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے. تو یہ نیت اور اس جذبے کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے ریا کیا ہے. اس نے کیا ہے؟ ریا کیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، یعنی یہ ایک بہت ہی زیادہ مذموم اور برا عمل ہے، اور شرک کے اقسام میں سے ایک قسم ہے. کیونکہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ کوئی بھی عمل کرے تو اس عمل میں توحید پائی جائے، یعنی وہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کو دکھانے کے لیے کرے، کسی اور کو دکھانے کے لیے وہ عمل نہ کرے. تو اسی لیے شیخ الاسلام مجدد ابن عبد الوہاب نے اپنی اس کتاب التوحید میں ریا سے متعلق بھی کیا ہے نصوص کا ذکر فرمایا، کیونکہ ریا کمال توحید کے منافی ہے. یعنی اگر کسی کی طرف سے ریا پائی گئی تو اس کے توحید میں گویا کہ کیا ہے کمی ہے. اور کتاب کا موضوع کتاب التوحید ہے. جس طرح غیر اللہ سے مدد طلب کرنا توحید ختم ہو جاتی ہے، یا اسی طرح کوئی اور مذموم عمل کرنا، کسی اور کو یعنی ذریعہ سمجھنا دعا اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے، یہ بھی کیا ہے توحید کے منافی عمل ہے. اسی طرح ریا کاری
یہ بھی توحید کے منافی، یعنی توحید کے خلاف یہ عمل ہے۔ تو اسی لیے ریا سے متعلق کیا ہے، شیخ الاسلام مجدد ابن عبد الوہاب نے کیا ہے ادھر چند نصوص کا کیا ہے ذکر فرمایا۔ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے، ریا کی کئی قسمیں ہیں، یعنی ریا صرف یعنی اس کو کہتے ہیں کہ ایک مستوی ایک لیول کا نہیں ہے، بلکہ کسی کے اندر کم پایا جاتا ہے، کسی کے اندر تھوڑا زیادہ پایا جائے، یا کسی کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی انسان عمل کرتا ہے اور وہ پورا عمل اس میں ریاکاری پائی جاتی ہے، تو یہ نفاق کی علامت ہے اور اس عمل کو اللہ قبول نہیں کرے۔ مطلب یہ، اس نے روزہ رکھا اور روزہ رکھتے وقت اس کی ذرہ برابر اللہ سے اجر و ثواب کی نیت نہیں ہے، بلکہ صرف لوگوں کو دکھانا مقصد ہے، تو ایسا روزہ اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کا کوئی اجر و ثواب کیا ہے نہیں ملے گا۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب مکمل عمل اس میں کیا ہے ریا پایا جائے۔ رہی بات، انسان عمل کرتا ہے اللہ کے لیے، اجر و ثواب طلب کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ریاکاری بھی پائی جاتی ہے، دکھاوا پایا جاتا ہے، تو ایسے عمل کا کیا حکم ہے؟ ایسے عمل کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو اگر وہ عمل مکمل ایک عمل ہے، جیسے کہ نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک ہے، بیچ میں اگر کوئی ایک عمل نہ پایا جائے، سجدہ نہ پایا جائے، رکوع نہ پایا جائے، تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ مکمل عمل ایک عمل ہے۔ لیکن اس کے برخلاف قرآن کی تلاوت ہے، ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کسی ایک دفعہ یعنی ایک مرتبہ بیٹھ کر کے، کچھ حصہ تلاوت کے دوران کیا اس کے اندر ریاکاری پائی گئی اور باقی حصہ اس کے اندر اخلاص پایا گیا۔ تو اگر کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کو حصوں میں کیا جا سکتا ہے، جسے قرآن کی تلاوت ہے، تو علماء کا کہنا یہ ہے کہ جتنا حصہ اس نے اللہ کے لیے کیا خالص، اس پر اسے اجر و ثواب ملے گا، لیکن وہ حصہ جس میں ریاکاری پائی گئی تو اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نہیں ملے گا۔ لیکن اگر عمل ایسا ہے کہ جو کہ مکمل ایک ہی عمل ہے اور شروع سے لے کے آخر تک وہ عمل متصل ہے، اس کو حصوں میں ٹکڑوں میں نہیں کیا جا سکتا، نہیں بانٹا جا سکتا، تو ایسی حالت میں اگر دیکھا جائے تو اہل علم کی ایک جماعت عصر حاضر میں، جیسے کہ شیخ ابن عثیمین وغیرہ ہیں رحمہ اللہ، اور دیگر اہل علم، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسا عمل مکمل طور پر کیا ہے باطل ہو جائے گا۔ مثلا ایک شخص، نماز کا وقت ہوا، نماز اس نے شروع کی، ظہر کی نماز ہو، عصر، کوئی بھی نماز ہو، نماز شروع کی، اس وقت اللہ سے اجر و ثواب طلب کرتا ہے، لیکن اچانک اس کو محسوس ہوا کہ جہاں پر میں نماز پڑھ رہا ہوں کوئی شخص اس میں آ گیا ہے کمرے میں، تو زیادہ خشوع خضوع کا اہتمام کرنے لگا۔ اب ادھر مزید خشوع خضوع اور مزید اور سکون کے ساتھ نماز پڑھنا یہ اللہ کے لیے نہیں، بلکہ جب اس کو محسوس ہوا کہ فلاں یا کوئی انسان یا کوئی مجھ کو دیکھ رہا ہے، کمرے میں کوئی آ گیا ہے، تو اس سے تعریف سننا چاہتا ہے، اسے نماز دکھا رہا ہے، تو ایسی نماز، اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ ایسی نماز، پوری نماز کیا ہے باطل ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب اسے کیا ہے نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نماز مکمل ایک حصہ ہے، سلام سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھرنے تک، اسے حصوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر کچھ حصہ اس میں اللہ کے لیے نہیں ہے تو گویا کہ پوری نماز کیا ہے اللہ کے لیے نہیں ہے۔ برخلاف اگر کوئی ایسا عمل ہے جس کو حصوں میں کیا جا سکتا ہے، جیسے قرآن کی تلاوت ہے، تو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکمل قرآن کی تلاوت باطل نہیں ہوگی، بلکہ وہ حصہ قرآن کی تلاوت جو اللہ کے لیے کیا گیا اس کا اجر ثواب اسے ملے گا، اور جتنی تلاوت اس نے دکھانے کے لیے کی ہے والعیاذ باللہ ریاکاری اس میں پائی گئی، اتنے حصے کا اسے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس بات کو سمجھنا کیا ہے ضروری تھا۔ ادھر شاید
یعنی ایک مسئلہ کی طرف اور اشارہ کر دی جائے، ایک بات کہ بسا اوقات انسان کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، یعنی وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یا اللہ سے اجر و ثواب طلب کرنے ہی کے لیے وہ عبادت کر رہا ہے، لیکن انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے عبادت کے دوران، اور کہیں نہ کہیں ریاکاری آ جاتی ہے فوری طور پر، جیسے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میں ریا میں مبتلا ہو رہا ہوں، اپنی نیت کی فوری طور پر اصلاح کر لیتا ہے، تو امید کی جاتی ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی مؤاخذہ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ شیطان ہے، شیطان جس طرح نماز میں وسوسے میں ڈال دیتا ہے، نماز میں انسان غافل ہو جاتا ہے، باوجود اس کے انسان کوشش کرتا ہے، لیکن جب بھی اسے یاد آتا ہے فوری طور پر جو ہے اپنے ذہن کو حاضر کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ریا کا بھی معاملہ ہو جائے کہ انجانے میں یا غفلت میں پڑ جائے، یا شیطان کے وسوسے کے شکار میں لپیٹ میں پڑ جائے، آ جائے، اور اس کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے ریا کی طرف چلے، لیکن جیسے ہی اسے یاد آتا ہے فوراً اپنی اصلاح کر لیتا ہے اسی عبادت میں، تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ کیا ہے درگزر کا معاملہ فرمائے گا۔ یہ جو ہے ریا کی تعریف، ریا کا مفہوم، اور جیسے کہ بات گزری ہے کہ ریا ایک مذموم عمل ہے، ایک برائی ہے، اور یہ توحید کے منافی ہے۔ اسی لیے چند باتیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ بسا اوقات انسان تشویش میں پڑ جاتا ہے کہ کہیں میں ریا میں مبتلا تو نہیں ہو گیا۔ مثلا چند یعنی باتیں رکھ دی جائے۔ ایک میں پہلی بات یہ، انسان اطاعت کرتا ہے، فرما برداری اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے اور اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، نماز پڑھا اس کو خوشی اور مسرت محسوس ہوئی، یا کوئی اور عمل کیا اسے خوشی ہوتی ہے، تو کسی نیک عمل کے کرنے پر انسان کے اندر سرور، اطمینان یا خوشی پائی جائے تو اسے ہم ریا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ من سرتہ حسنتہ وساءتہ سیئتہ فہو مؤمن، جس شخص کو اپنی نیکی پسند آتی ہے، نیکی کرنے پر اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور اسی طرح برائی کرنے پر اسے ناراضگی ہوتی ہے کہ مجھ سے غلط عمل ہو گیا ہے، فہو مؤمن، تو ایسا شخص کیا ہے؟ مؤمن ہے۔ ایک دوسری مثال لے لیجیے کہ بسا اوقات انسان اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، لوگوں سے کوئی تعریف نہیں سننا چاہتا، لیکن عمل سے فارغ ہونے کے بعد کسی کی طرف سے کچھ تعریف سن لیتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی مسحکہ، کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، انسان عمل کرتا ہے اور لوگ اس پر اس کی تعریف کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، یہ مومن کے لیے ایک بشارت ہے، یہ مومن کے لیے ایک خوشخبری ہے، بشارت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اس عمل کو قبول کیا، اسی لیے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں تمہاری ہمدردی، محبت ڈال دی، وہ لوگ تمہاری تعریف کر رہے ہیں۔ تو اگر ابتدا سے اس کی یہ نیت نہیں بلکہ خالص نیت ہے، لیکن عمل سے فارغ ہونے کے بعد وہ تعریف سنتا ہے کسی سے، تو ایسی حالت میں بھی کیا ہے، اسے یعنی اس گمان میں مبتلا نہ ہو کہ مجھ سے ریا کا ارتکاب ہو گیا۔ اسی طرح انسان بعض دفعہ کچھ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ بہت زیادہ عبادات کے معاملے میں محنت کرتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ جد و جہد ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ مثلا وہ دیکھتا ہے کہ فلاں تہجد کا پابند ہے، یا فلاں جو ہے نفل روزوں کا بہت اہتمام کرتا ہے، ہر سوموار کو یعنی پیر کو، جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، ہر مہینے میں 3 دن کا ایام بیت کا روزہ رکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یا فلاں کو دیکھتا ہے کہ قرآن کی تلاوت بہت ہی پابندی سے کرتا ہے، تو ان کو دیکھ کر کے اگر وہ بھی اپنے اندر یہ جذبہ لے آتا ہے کہ ہاں بھائی اتنی محنت کر رہا ہے، مجھ کو بھی اللہ نے ہمت دی، طاقت دی ہے، عقل دی ہے، صحت دی ہے، تو مجھے بھی اس کی جیسے محنت کرنی چاہیے، میں کیوں ہٹوں؟ تو اس میں بھی انشاءاللہ کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں، یہ بھی ریاکاری میں کیا ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر انسان عمل کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی اقتدا کریں، یعنی بعض دفعہ تعلیم دینا، علم سکھانے کا طریقہ یہ ہے
کہ ڈائریکٹ اس کے بارے میں لوگوں کو دعوت نہ دے، بلکہ اپنے عمل سے دعوت دے، اپنے عمل سے دعوت دے، جیسے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے یہ پایا گیا، صحابہ کرام کی طرف سے پایا گیا، ائمہ کرام کی طرف سے پایا گیا کہ بہت سارے اعمال کے بارے میں وہ لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، تعلیم دینا چاہتے ہیں، لیکن صراحتاً وہ تعلیم نہیں دیتے، بلکہ وہ اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ بھی ایک نیک عمل ہے، یہ بھی سنت ہے، یا لوگ کسی سنت سے غافل ہیں، کسی سنت سے غافل ہیں، نبی کی اس سنت کو لوگوں نے اہمیت نہیں دی، اور ایک شخص چاہتا ہے کہ یہ سنت کا احیاء ہو، اسے دوبارہ زندہ کیا جائے اس سنت کو امت کے درمیان، تو بجائے اس کی وہ کہ وہ فردن فردن بولے کسی کو، اپنے ساتھیوں کو، تو ساتھیوں کے درمیان بیٹھا ہے تو اسی سنت پر کیا ہے، اس نے عمل کر لیا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد تو ہے ہی کہ اس سنت پر عمل کریں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی مقصد ہے کہ لوگ جب اس سنت کو یا مجھے یہ عمل کرتے دیکھیں گے تو لوگوں کے اندر جذبہ آئے گا، پوچھیں گے مجھ سے یہ کیسا عمل ہے، میں انہیں بتاؤں گا کہ یہ سنت عمل ہے، تو یہ تعلیم کا طریقہ ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کوئی عمل کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے، ریاکاری میں کیا ہے، شامل نہیں ہوگا۔ تو یہ چند یعنی معاملات تھے کہ یعنی مثالیں تھی کہ بعض دفعہ انسان یعنی تشویش میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے اگر ایسا کیا تو یہ کہیں ریاکاری میں نہ ہو۔ یہ سارے اعمال کیا ہے، اس طرح کرنا کیا ہے، اس میں جو ہے کوئی ریاکاری انشاءاللہ کیا ہے نہیں پائے گی۔ ریاکاری وہی ہے کہ انسان کی نیت یہی ہو دوسروں کو دکھانا، یہ عمل کر رہا ہوں میں دوسروں کو دکھانے کے لیے، لوگوں سے تعریف سننے کے لیے، لوگوں کی نگاہ میں اچھا بننے کے لیے، اگر کوئی اس نیت سے عمل کرتا ہے تو یہ کیا ہے، ریاکاری میں کیا ہے، شمار ہوگا۔ رہی بات ریا سے ہم کیسے، مطلب یہ ریا سے ہم اجتناب کیسے کریں، ریا سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ ظاہر سی بات ہے، اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، نفس سے مجاہدہ کرنا ہے، اور جو سب سے زیادہ اہم ہے یعنی اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی سے اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنا ہے۔ اسی لیے جیسے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں اس حدیث کو روایت کی، حدیث کے راوی غالباً حضرت ابو بکر ہیں یا کوئی اور صحابی ہیں، یاد نہیں پڑ رہا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ لَلشِّرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ، تم لوگوں کے درمیان شرک یعنی بہت ہی پوشیدہ پائے جائے گا، یعنی چھپا ہوا پایا جائے گا، یعنی واضح طور پر شرک نظر نہیں آئے گا۔ کیا مطلب؟ فرمایا آپ نے من دبیب النمل، اتنا زیادہ پوشیدہ، اتنے آہستے اور خفیہ چھپ چھپا کر شرک تمہارے اندر داخل ہو جائے گا، تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا۔ اور کس طرح جو ہے پوشیدہ چھپ چھپا کے داخل ہوگا، تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دبیب النمل، چیونٹی کی آہٹ، چیونٹی جب چلتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ زمین پر چل رہی ہے، اپنا ایک پاؤں اٹھاتی ہے، دوسرا پاؤں رکھتی ہے، اس کی آہٹ ہمیں محسوس نہیں ہوتی، اس کی آواز ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ ہم کہیں پر بیٹھے ہیں، چیونٹی گزر رہی ہے، کوئی آہٹ کوئی آواز نہیں، لیکن اب چیونٹی ہمیں کاٹ لے، اس وقت ہمیں محسوس ہے ہاں ہم کو کسی چیز نے کاٹا ہے۔ تو چیونٹی کی دبیب النمل، جو اس کی جو چلنے کی آواز سے آہٹ ہمیں محسوس نہیں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو کہا کہ اسی طرح شرک اس امت میں ایمان والوں کے، مسلمانوں کے درمیان کیا ہے، داخل ہوگا، کہ انہیں اس کے بارے میں احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہم شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اس کے علاوہ بھی کوئی شرک ہے؟ یعنی ایک تو واضح طور پر انسان غیر اللہ کے لیے سجدہ کرے، یا واضح طور پر انسان غیر اللہ سے مدد طلب کرے، یہ چیز تو بالکل واضح ہے، کلیئر ہے چیز۔ تو ابو بکر نے کہا کہ یا رسول کیا اس کے علاوہ بھی کوئی شرک ہے کہ ہمارے اندر داخل ہو جائے گا، ہمارے درمیان پائے جائے گا، اور ہمیں اس کی وہ نظر میں نہیں آئے گا، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، والذی نفسی بیدہ للشرک اخفى من دبیب النمل الا ادلک علی شیء اذا قلته ذهب عنك قلیلہ وکثیرہ، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے کہ شرک خفی یعنی اخفا، بہت ہی پوشیدہ طور پر تمہارے اندر داخل ہوگا،
اور دبیب النمل، جس طرح چیونٹی کی کوئی آہٹ محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح تمہیں اس کا بھی احساس نہیں ہوگا کہ شرک تمہارے اندر آ گیا۔ اور شرک سے مراد ادھر جیسے کہ شراح حدیث کی تشریح کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، ریاکاری ہے، کہ انسان ریا میں مبتلا ہو جائے۔ آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں کہ جم نے اگر اس کا اہتمام کیا تو اللہ تبارک و تعالی قلیل اگر شرک ہے وہ بھی، اور کثیر بہت زیادہ اگر شرک ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی تم سے دور کر دے گا، تمہیں بچنے کی توفیق دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قل، تم یہ کہا کرو، یعنی دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ مطلب یہ کہ اے اللہ، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کس چیز سے، کہ میں شرک کر بیٹھوں اور مجھے اس کے بارے میں علم بھی ہو کہ ہاں میں نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرایا۔ اسی طرح اے اللہ، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اور تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں کہ کہیں میں ایسا شرک نہ کر بیٹھوں یا مجھ سے ہو جائے کہ جس کے بارے میں مجھے معلوم بھی نہ پڑے، یعنی ریاکاری، دکھاوے میں انسان مبتلا ہو جائے، یا کسی اور شرک اصغر میں انسان مبتلا ہو جائے اور اسے اس کا احساس بھی نہ ہو، جس طرح آج کیا ہے پایا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ادھر یہ تھا کہ ریاکاری سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جد و جہد کوشش کرے، نفس مجاہدہ کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے، اور بالخصوص یہ دعا جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے دی ہے۔ تو یہ چند اور اہم باتیں تھی یعنی ریاکاری سے متعلق۔ اب آگے بڑھتے ہیں، وہ 3 نصوص جن کا ذکر شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے کیا ہے، اور اس کی مذمت بیان کرنے کے لیے کہ ریاکاری شرک ہے، شرک کے زمرے میں آتا ہے لیکن شرک اصغر ہے، اور کس طرح کے اعمال کو کیا ہے برباد کرتا ہے۔ سورہ الکہف کی ایک آیت، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ یہ سورہ الکہف کی سب سے اخیر آیت۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اپنے نبی کو حکم دیا، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے، انما انا بشر، کہ میں بشر ہوں، یعنی انسان ہوں، مثلکم، تم جیسے، جس طرح تم انسان ہو، بشر ہو، اسی طرح میں بھی بشر ہوں۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بشر ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے وہ بھی ایک بندے ہیں۔ آگے فرمایا یوحا الی، یہ بات بھی تم بتا دو ان کو، یوحا الی، کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، یعنی میں تم جیسے بشر ہوں، مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح تم کھاتے پیتے ہو، بازار آنا جانا پڑتا ہے، گھر کے باہر نکلنا پڑتا ہے اپنی ضروریات، اسی طرح میرا بھی معاملہ ہے۔ یوحا الی، اگر کہیں پر کچھ فرق ہے تو صرف اس میں ہے کہ اللہ مجھ پر وحی کیا ہے نازل کرتا ہے، یہی ایک واحد فرق ہے۔ مجھے اللہ نے کیا ہے رسالت اور نبوت سے نوازا، اور کس بات کی وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے، اس میں کیا حکم ہوتا ہے؟ حکم یہ کہ انما الہکم الہ واحد، تم ان کو بتا دو کہ تمہارا کوئی الہ نہیں، معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، مگر صرف ایک ہی ذات، ایک واحد ذات۔ آگے فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات یعنی ایمان والا ضرور اس کی امید رکھتا ہے، اس کا ایمان ہے یوم آخرت پر، اور اللہ سے ملاقات رکھنے کی خواہش ظاہر سی بات ہے اللہ سے اجر و ثواب طلب کرنے کے لیے۔ تو جس کے اندر یہ جذبہ، یہ خواہش پائی جاتی ہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ عمل کرے تو عمل صالح کرے، عمل کرے تو عمل صالح ہونا چاہیے۔ ادھر یہ نہیں کہا کہ صرف عمل کر لے، بلکہ فَلْيَعْمَلْ، اسے چاہیے کہ عمل کرے، اور کون سا عمل؟ عملا صالحا، وہ عمل جو کرے وہ عمل صالح ہونا چاہیے۔ عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ جلیل القدر جو ہے تابعی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ احسن عمل
اچھا عمل اور عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کے اندر دو شرطیں پائی جائیں۔ نمبر ایک، اس عمل میں اخلاص پایا جائے، ریاکاری دکھاوا نہ پایا جائے۔ نمبر دو، اس میں اقتداء اور اتباع پائی جائے، یعنی اس عمل کو کرتے وقت نبی کی اتباع، نبی کی اقتداء کرتے ہوئے وہ عمل کریں۔ نماز پڑھیں تو نبی کے طریقے سے نماز پڑھیں، حج کریں تو نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے حج کریں، تلاوت کریں قرآن مجید کی جس طرح نبی نے تلاوت کی ہے اسی طرح ہم تلاوت کریں۔ تو یہ دو چیزیں پائی جانا چاہیے، عمل صالح، تاکہ وہ عمل ہمارا عمل صالح میں شمار ہو، اس کے اندر اخلاص یعنی ریاکاری نہ ہو، اس کے اندر اتباع ہو یعنی ابتداء اور بدعت اس کے اندر کیا ہے، نہ پائی جائے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اخیر میں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اسے چاہیے کہ اپنی رب کی عبادت میں رب کے ساتھ کسی اور کو اس میں شریک نہ ٹھہرائے، یعنی کسی بھی قسم کی شرکت عمل کو کرتے وقت اللہ کے ساتھ کسی کو بھی کیا ہے، شریک نہ کیا جائے۔ نماز اللہ کے لیے وحدہ لا شریک کے لیے پڑھنی ہے، اس میں کسی کو دکھائے نہ انسان کی ہاں میں نماز پڑھ رہا۔ روزہ اللہ کے لیے رکھنا ہے، اس میں یہ دکھاوا نہ پایا جائے کہ ہاں فلاں مجھ کو دیکھ رہے ہیں، فلاں سے مجھے تعریف سننی ہے۔ تو عبادت کرے، اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ انسان توحید پر رہے۔ توحید کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی عمل کرے اس عمل سے اجر و ثواب صرف اللہ سے طلب کرے، لوگوں سے کوئی اس کا بدلہ، کوئی اجر کیا ہے طلب نہ کرے، ان سے تعریف سننا نہ چاہے، ان کی نگاہ میں اس عمل کے ذریعے اچھا بننے کی کیا ہے کوشش نہ کرے۔ یہ کیا ہے، ریاکاری ہے، اور اس سے کیا ہے ہمیں روکا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه، میں تمام شرکاء، شرکاء جمع ہے شریک کی، اور شریک کہتے ہیں پارٹنر کو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے انا اغنى الشركاء عن الشرك، میں تمام شرکاء میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں کسی کو اپنا پارٹنر بنانے کی، مجھے بالکل کسی کی ضرورت ہی نہیں، کوئی میرا پارٹنر نہ ہو، میں بالکل غنی ہوں، بے نیاز ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کیا ہے، الغنی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے لیے فقیر ہو، محتاج ہو، اللہ کے محتاج ہو تم، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، فقراء محتاج ہو تم، واللہ هو الغنی، ہاں اللہ کی ذات جو وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے انا اغنى الشركاء عن الشرك، میں تمام پارٹنروں میں، تمام شرکاء میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، کسی پارٹنر کی کیا ہے ضرورت نہیں ہے۔ من عمل عملا، جس شخص نے عمل کیا، اشرک معی فیہ غیری، اور اس عمل کو کرتے وقت میرے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرایا، مجھ سے اجر ثواب چاہتا ہے، اسی طرح دوسروں سے بھی اجر ثواب چاہتا ہے، دوسروں سے تعریف سننا چاہتا ہے۔ جس نے ایسا عمل کیا کہ میرے ساتھ اس عمل میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا، ترکتہ وشرکہ، تو میں اس آدمی کو، اس شخص کو چھوڑ دوں گا، اور اسی طرح اس نے جو عمل کیا ہے اس کو بھی کیا ہے میں چھوڑ دوں، اس کو، اس کے عمل کو، یا جس کو ساتھ میں شریک ٹھہرایا ہے اس کو جو ہے میں اس کے ساتھ کیا ہے چھوڑ دوں، مجھ کو اس کی کیا ہے ضرورت نہیں ہے، نہ تو اس شخص کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کے عمل کی مجھ کو کیا ہے ضرورت ہے۔ تو غور کریے، یعنی انسان محنت کرے، جدوجہد کرے، نماز کا اہتمام کرے، روزہ رکھے، وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر اس میں ریاکاری آ گئی تو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا عمل کیا ہے پسند نہیں ہے، اور اس کا کوئی بدلہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کو کیا ہے چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔
تو اسی لیے کیا ہے انسان ریاکاری سے ہمیشہ کیا ہے اپنے آپ کو بچانے کی کیا ہے اور محفوظ رکھنے کی کیا ہے کوشش کریں۔ ایک اور حدیث جس پر اپنی باتوں کو ہم ختم کرتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کیا میں تمہیں اپنے نزدیک یعنی میرے نزدیک جو سب سے زیادہ مجھ کو جس سے ڈر ہے، یہاں تک کہ مسیح دجال سے بھی زیادہ ڈر، یعنی دجال کے فتنے سے مجھے اتنا ڈر نہیں جتنا زیادہ مجھ کو ایک دوسرے عمل سے ڈر۔ اور یہ بات کب کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ اس حدیث کی دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلے تو دیکھا کہ آپ کے اصحاب یعنی ساتھی صحابہ کرام کہیں پر بیٹھے ہیں اور دجال کا ذکر ہو رہا ہے، دجال کی فتنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر رک کر کے کہا انہیں، کیا میں تمہیں مسیح دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک جس سے ہمیں ہر ایک کو ڈرنا چاہیے اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، ضرور اب ہمیں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ الشرک الخفی، مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک انسان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے جو چیز ہو سکتی ہے وہ الشرک الخفی ہے۔ شرک یعنی شرک کرنا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، اور یہ کون سا شرک؟ الشرک الخفی، خفی کہتے ہیں پوشیدہ چھپا ہوا۔ انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا مقصد دکھانا ہے، تعریف سننا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ریاکاری اس کے اندر پائی جاتی ہے؟ کوئی نہیں کہے گا جلدی، کیونکہ یہ ظاہر نہیں ہے شرک، یہ تو اس کے دل کا معاملہ ہے، باطن کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں تو وہی جانتا ہے زیادہ بہتر، اور اللہ جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہی ہے ہر حال میں۔ تو اسی لیے اسے شرک خفی کہا گیا کہ یہ پوشیدہ چھپا ہوا شرک ہے، بلکہ یہ شرک انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، آ جاتا ہے، اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں اسے معلوم بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا بعض دفعہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اخفا من دبیب النمل، چیونٹی کی جو آہٹ ہے اس سے بھی زیادہ کیا ہے یہ، یعنی اس کے بارے میں تمہیں کیا محسوس نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کہا کہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک کس کا کون سا فتنہ ہے؟ وہ شرک خفی یعنی ریاکاری ہے۔ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی ریاکاری کی وضاحت کی ایک مثال بیان کی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقوم الرجل، آدمی کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، فیصلی تو نماز پڑھتا ہے، فیزین صلاتہ تو اپنی نماز کو خوب اچھے سے سنوارتا ہے، یعنی اس میں خشوع خضوع آرام آرام سے پڑھتا ہے، بہت اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ کس لیے؟ لما یرا من نظر الرجل، وہ اتنے آرام آرام سے خشوع خضوع کے ساتھ جو نماز پڑھ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اسے کوئی شخص کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک مثال آپ نے بیان کی نماز سے متعلق، ورنہ یہ بات ہر ایسی عبادت پر جو ہے لاگو ہے، ہر ایسے عمل پر جس عمل کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، والدین کی خدمت کرنا ہو، صدقہ خیرات کرنا ہو، راستے پر چلتے پھرتے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ نیکی ہے۔ لیکن کوئی شخص اس لیے ہٹا دیتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو یہ بھی ریاکاری ہے۔ تو المہم کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا فرمایا کہ مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک اور جس کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اندر کہیں یہ نہ پایا جائے، کہیں یہ برائی نہ آ جائے، وہ کیا ہے؟ الشرک الخفی، پوشیدہ شرک، چھپا ہوا شرک، یعنی ریاکاری۔ تو کہنا یہ تھا محترم حضرات کہ یہ چند نصوص تھے جن کے ذریعے مؤلف رحمہ اللہ شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے یہ بتانا چاہا کہ ریاکاری ایک مذموم عمل ہے جو کہ کمال توحید کے منافی ہے، کمال توحید کے منافی ہے۔ توحید میں کمی واقع ہو جائے گی اگر انسان کیا ہے؟ ریاکاری کا کیا ہے؟ شکار ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا، اجتناب کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ بے حد ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ ہمارے توحید میں کیا ہے؟ کوئی کمی نہ آئے، توحید ہمارا کیا ہے؟ کامل اور مکمل کیا ہے؟ پایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ہر نیک عمل، ہر عبادت کرتے وقت اس کے اندر کیا ہے؟ اخلاص حاصل کرنے کی
ہمیں کیا ہے توفیق دے، اور ہمیشہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ریاکاری دکھاوے سے ہمیں کیا ہے بچنے کی کیا ہے توفیق دے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔